لندن کے نواحی ٹاؤن لوٹن میں پاکستان پریس کلب یوکے اور کلچرل پروموٹر طالب، کیانی اور سہیل کریشی کے اشتراک سے ایک قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی معروف صحافی مظہر برلاس تھے۔ مئیر آف لوٹن یعقوب، حنیف اور دیگر کمیونٹی کے سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ عمران راحت اور دیگر نے قوالیاں پیش کی۔ مظہر برلاس نے قوالی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قوالیوں اور روحانی اور صوفیاء کرام کے پروگراموں میں دوسری کمیونٹی کے افراد کو بھی شرکت کی دعوت دینی چاہیے تاکہ اپنی زبان اور کلچر کو پروموٹ کیا جا سکے، اور نوجوان نسل کو اس طرح ہم اپنے کلچر و زبان سے متعارف بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے وطن سے ان کا تعلق مضبوط استوار کر سکتے ہیں۔ یہاں کے مقامی کونسلرز اور کمیونٹی لیڈران کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لوٹن کے جتنے رہنے والے ہیں انہیں طالب کیانی صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر سہیل قریشی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا اچھا بندوبست کیا، اور اس کے بعد شراز خان صاحب کا کہ وہ یوکے پریس کلب کے صدر ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور صحافیوں کی اتنی بڑی تنظیم کے صدر ہوتے ہوئے بھی مصروفیات ہونے کے باوجود وہ اس طرح کے کلچرل جو ایونٹس ہیں ان میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں۔ قوالی ہماری ایک روایت ہے، بر صغیر میں یہ خواجہ معین الدین چشتی سے شروع ہوئی تھی، اور پھر آج تک ہمارے یہ جو گلوکار ہیں انہوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ میں نے ابھی لوٹن کے مئیر سے یہ کہا ہے کہ وہ صرف قوالی نہیں، باقی بھی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور پہ چونکہ یہاں کشمیری بہت آباد ہیں تو سیف الملوک کے مقابلے بھی کروائیں، اور میاں محمد بخش صاحب کا کلام چونکہ بہت ایک ایسا کلام ہے جس میں انہوں نے زندگی کے سارے فلسفے کو سمویا ہے، تو میاں صاحب کا کلام سے بھی کشمیریوں کی اگلی جو نسل ہے ان کو متعارف کرایا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ قوالی کو بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کلچر جو ہمارے باپ دادا کا ہے اس سے اپنی نوجوان نسل کو متعارف کروانا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل یہ نہ سمجھے کہ ہمارے باپ دادا کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا، کوئی ثقافت نہیں تھی۔ باقی آپ سب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہماری کمیونٹی کے، وہ پیار محبت سے رہتے ہیں، اور اللہ ان کا پیار محبت جو ہے وہ سلامت رکھے، اور پھر شراز خان جیسے جہاں دیدہ آدمی جو ہیں ان کا آپ کو ساتھ نصیب ہے، اور یہ ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور طالب کیانی صاحب جیسے لوگ اور سہیل قریشی صاحب جیسے لوگ بھی بستے رہیں تاکہ آپ کی ثقافت زندہ رہے۔ اور میرا خیال ہے اس میں صرف اپنی کمیونٹی کو نہیں، مغربی لوگوں کو بھی بلائیں، وہ بھی قوالی پہ جھومیں۔ آج مجھے ویسے ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے، پاکستان میں اگر یہ دمال ڈالی جاتی نا، یہ جو لال شہباز قلندر کے حوالے سے جو کلام ہے، تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی نوجوان دمال ڈالتے، یہاں اس کی کمی فیل ہوئی ہے۔ تو گوروں کو بھی بلوائیں، وہ آپ نہیں ڈالیں گے دمال، وہ ڈال دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ضرورت صبر کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو نائف کرائمز اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ہر ٹاؤن کے اندر اتنے ہمارے جو کونسلیں ہیں ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں جو وہ ڈرامہ کے لیے، کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے دیتے ہیں۔ تو لوٹن میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 80 سے 90 ہزار پاکستانی کشمیری آباد ہیں، اور چاہیے تو یہ کہ ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں، اور ہم نوجوان نسل کو خاص کر کے قوالی سے اور ایسی جو چیزیں ہیں جو اپنے ملک سے ہیں ان کو کچھ نہ کوئی انٹرٹین دے سکیں، اور ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بجائے یہ کہ دیگر سیاسی اور دیگر معاملات میں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کریں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان پریس کلب یوکے نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور یہاں ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ہے، جس میں پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ جناب مظہر برلاس صاحب نے اور دیگر کمیونٹیز کے لوگوں نے شرکت کی، اور خاص کر کے جو قوال تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور خاص کر کے یہ جو پروموٹر ہیں ہمارے قریشی صاحب اور طالب کیانی صاحب،
ان کا ساتھ دیا جائے اور تاکہ ان کے اوپر جو برڈن ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہ پروگرام کرتے ہیں تو ان کا اس میں اپنا ایک حصہ ہم کمیونٹی بھی ڈالے اور کونسل کا بھی یہ کام ہے جو ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی فنڈز الوکیٹ. Showering our hearts with wonderful poetry. As Mozhar Burlaas was saying, that this tradition of Qawali goes back nearly 9 centuries. And I've myself had the fortune of going to Ajmer Sharif, and I've been to Delhi as well, and I've heard Qawali at Ajmer Sharif. So this tradition is part of our identity. And I've already done something that will make Shiraz Afreez and everyone else, inshallah. Later on this month, we're going to have a Kashmiri language film screened here in Luton City World. The details will be released tomorrow. So we're already doing something from my office in terms of maintaining and preserving our culture. Because this is not just our culture, it's part of our identity. And we need to do everything that we can to not just have these events, but to celebrate these events. And I would like to thank the organizers for inviting us to this. اللہ تعالیٰ نے لوٹن کے لیے عمران راحت علی خان اور ہم نوا نے محفل سما کا جو سما باندھا ہے وہ واقعی پرسرور تھا، پرسکون تھا. اور اس مادی اور نفسا نفسی کے دور میں دیار غیر میں جس طرح لوگوں نے ان کو سنا اور جس ذوق سے سنا اس پر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور لوٹن کمیونٹی کی طرف سے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ہمارے لیے پیش کیا ہے. تو ایک بار پھر عمران راحت علی خان اور ہم نوا اور ساری ٹیم کا میں لوٹن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کمیونٹی سینٹر میں یوکے پریس کلب کے زیر اہتمام قوالی کا پروگرام ہوا. لوٹن میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے مہمان نواز ہیں. آنے والے مہمانوں کو آلویز کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج یہ قوالی کا جو پروگرام ہوا ہے اس میں ساری کمیونٹی نے شرکت کی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یوکے پریس کے تمام ممبران کا، شراز صاحب کا، اشتراک صاحب کا، شام کریشی صاحب کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، سہیل کریشی صاحب کا، طالب کیانی صاحب کا، کہ آپ لوگ وہاں کے پاکستان کا جو کلچر ہے یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام آئندہ بھی پیش کریں گے اور ہم کمیونٹی کے لوگ اس میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. آپ کی بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پورے برطانیہ میں ہمارے ٹورز ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جو ینگ جنریشن ہے ان کو اسپیشلی آف اسٹریٹ رکھیں اور اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے کہ ہم ان کو رائٹ ٹریک پہ لے کے آئے اور اسپیشلی وہ ہمارے کلچر سے بھی روشناس ہوتے رہیں گے. خیال کہ 2018 میں آیا تھا. ویسے تو مجھے 10-11 سال ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے. 2012 کا آ رہا ہوں. اور طالب کیانی صاحب ہمیشہ بہت پیار کرتے ہیں. اور آکسم پروڈکشن میرے بھائی ہیں سہیل کریشی صاحب، انہوں نے بہت محبت دی، بڑا پیار دیا اور بہت اچھی آڈینس تھی. ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ ہم پاکستان میں شو کر رہے ہیں یا پاکستان کے باہر کر رہے ہیں. تو ہماری بہت بیسٹ وشز ہیں سہیل بھائی کے لیے اور طالب کیانی صاحب کے لیے. مالک ان کو سلامت رکھے اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی آتے رہیں گے تو آپ سے پیار ملتا رہے. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کیونکہ یہ ملک سے دور ہیں یہاں پر ہیں اور قوالی کا کلچر اور قوالی یہاں پیش کرنا، اور ان لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں جو یہاں پر کیونکہ یہ برٹش نیشنل ہیں یہاں کی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی نکلی ہے جیسے ہی ہوتا ہے نا قوالی زرعی اچھی باتیں. قوالی جیسے میاں محمد بخش صاحب ہیں، بابا بلے شاہ سرکار ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان لوگوں نے کلام ہی لکھا ہے اور اگر ہمیں کسی ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی پرسکون ہو سکتی ہے. آپ نے قوالی کس سے سیکھی؟ جی پہلے تو اپنے گھر سے سیکھی ہے، پھر باقاعدہ شاگرد ہوا استاد راحت فتح علی خان صاحب جی کا، اور وہ سکھا رہے تو سیکھ رہے
कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, खरीदा नाम सुनकर अब भी कह पर कांप जाता है। चाहे मरना, चंद बदल सास